ایک بیبی تو چلے ہو گیا, آپ نے ٹریٹمنٹ کی, ہو گیا, تو دوسرے بیبی میں کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں ہم ڈفرینٹ جو سوسائٹیز ہیں اس میں ڈفرینٹ آنسرز ہیں. ٹھیک ہے. جو بیسٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ وین ایور یو آر ریڈی ٹو کنسیو اندر بیبی and take another responsibility. If you are ready within like 3 months, you can go for another conception. لیکن اگر ہم اپنی میڈیکل یا جو سائنٹیفک وے سے اس کا جواب دیں تو ڈیورنگ whole of the pregnancy, the mother becomes depleted of all the vitamins and minerals and all the nutrients. کیونکہ ہمارے ہاں pregnant females بھی بہت زیادہ اپنی ڈائٹ کے بارے میں conscious نہیں ہوتی, انہیں دگنا کھانا کھلا دیا جاتا ہے لیکن quality of that food is never considered. تو مدر جب وہ نیوٹرینٹ ڈپلیٹڈ ہے اور اس کے ساتھ میں اس نے 3 مہینے یا 6 مہینے بریسٹ فیڈ بھی کروایا ہے لیکن ساتھ میں آئرن سپلیمنٹس نہیں لیے, کیلشیم سپلیمنٹس نہیں لیے, ملٹی وائٹامنس نہیں لیے, تو وہ ابھی نیوٹرینٹ ڈپلیٹڈ فیز میں ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے اپنے سارے کے سارے لیولز ریپلینش کر لیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ کنسیو کریں تاکہ جو نیا بیبی وہ بیئر کر رہی ہیں وہ کسی بھی طرح سے ایک ڈپلیٹڈ انوائرمنٹ میں گروتھ نہ لے رہا ہو. آپ نے میرے سامنے کسی کو ایک بات کہی تھی اور مجھے وہ بڑی پسند آئی تھی, اور وہ یہ تھی, آپ نے کہا کہ پہلے بچے کی دفعہ تو جو تمہاری ماں نے کھلایا تھا نا, بالکل وہ سب تمہارے اندر سے بچے نے لے لیا, اب دوسرے بچے کی دفعہ جو تم نے کھانا ہے وہی ہونا ہے. ایگزیکٹلی. تو دیٹ از سو ٹرو کہ آپ اگر ملٹی وائٹامنس نہیں لے رہے ہو, اپنی پراپر نرشمنٹ نہیں کر رہے ہو, تو اگلا بچہ آپ خود بیمار کر رہے ہو, خود خراب کر رہے ہو. اس میں ضرور یہاں پہ ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ ہم بار بار ملٹی وائٹامنز یا سپلیمنٹس کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے جو فینسی فوڈز ہیں یا فوڈ آئٹمز جو فینسی ہیں وہ بہت زیادہ لینے ہیں. ویجیٹیبلز, را فروٹس نہیں لینے, سیلڈس نہیں لینے, بیکاز دے آر ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے بیسک میل ان آور کلچر. ہمارے یہاں وہی کاربوہائیڈریٹس اور وہ چیزیں بہت زیادہ یوز کی جاتی ہیں. یس, ان کی اپنی ایک ضرورت ہے, لیکن جو بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ ہے وہ بہت کم ہے. ایون اگر ہم سم ٹائمز اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو اگر ہم کسی فنکشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں, کہیں پہ کسی کے پاس مہمان ہیں, تو ہمارا وہ جو بیلنسڈ والا لیول ہوتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اگر اپنی ڈائٹ کو بیلنس آؤٹ کر کے یہ سارے نیوٹرینٹس لے سکتے ہیں اور اپنی نیوٹریشن کو پراپر کر سکتے ہیں تو دیٹس فائن انف. آپ کو بہت زیادہ سپلیمنٹس لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. بالکل. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مشکل ہے کہ آپ اپنی بیلنس ڈائٹ مینٹین کر سکیں تو پھر آپ ایڈیشنل سپلیمنٹس ضرور لے لیں. تو کیا ہمیں ٹین ایج میں یا اپنی 20s میں یا شادی سے پہلے آئی وڈ سے کیا سپلیمنٹس لینے چاہیے؟ بالکل. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈائٹ سب آپٹیمل ہے یا آپ ویکنیس فیل کرتے ہیں یا آپ ٹائرڈنس بہت زیادہ, تھکاوٹ بڑی جلدی ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن ہے, موڈ اچھا نہیں رہتا, سانس چڑھتا ہے, بیکاز دیز آر ویری کامن کمپلینٹس ان ینگ ایڈلٹس. تو دیٹ مینس کہ آپ آئرن ڈیفیشینٹ ہو سکتے ہیں. اب ینگ بچوں میں بھی بہت زیادہ بون پینس کی اور مسل ایکس کی کمپلینٹس آ رہی ہیں. دیٹ مینس کہ دودھ کا انٹیک اور دہی کا انٹیک بہت کم ہے ان بچوں کا. مجھے 9 سال کی ایک بچی ملی ہے 1 ہفتہ پہلے, اور اس نے مجھے کہا ہے کہ جی میری کمر میں درد ہو رہی ہے. Now imagine کہ ایک 9 ایئرس کی بچی کو کمر میں درد ہو رہا ہے. Oh my God, that was so surprising for me. میں نے اس کو دیکھا اور میں نے پھر پوچھا, I thought میرے کانوں نے شاید کچھ غلط سنا. میں نے اس سے پھر پوچھا, اس نے پھر وہی بات کی. میں آگے سے چپ ہو گئی. بعد میں نے خیر اس کی ماں کو پکڑ کے اس کی اچھی خاصی کی بھی کہ نہ تو اس کو دودھ, دہی, انڈا کچھ اس کی ڈائٹ میں ہے ہی نہیں ہے. اس کی ڈائٹ میں صرف پروسیسڈ فوڈز ہیں, بیکاز دے آر ایزی ٹو بائی اور ایزی ٹو گیٹ اینڈ دے آر ایزی ٹو منچ آن. اور اس میں دیکھا جائے تو جو کولڈ بیوریجز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ ایک گلاس کسی بھی بیوریج کا لے رہے ہیں جو کہ کولا ڈرنکس ہیں, بہت ایزیلی اویلیبل ہیں اور بڑی فینسی بھی کنسیڈر کی جاتی ہیں, تو وہ نہ صرف آپ کی باڈی کو اور بہت سے افیکٹس دے رہا ہوتا ہے, ایک شوگر لوڈ دے رہا ہوتا ہے, وہ کیلشیم چیلیٹر ہے. کیلشیم کو وہ بائنڈ کر لیتا ہے اور باڈی سے ریموو کر دیتا ہے. اس کے کانٹریری یہ تو ینگ جنریشن کی بات ہو گئی. جو ہماری ایڈلٹ پاپولیشن ہے اس میں چائے اور کافی کا انٹیک بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو چائے اور کافی اگین ایک آئرن اور کیلشیم چلیٹر ہے, وہ باڈی میں سے کیلشیم اور آئرن کو ڈرین کر لیتی ہے. اینڈ ناؤ یو نیڈ سپلیمنٹس. اگر آپ دن میں 1 گلاس دودھ پی رہے ہیں لیکن آپ 3 کپ کافی کے پی رہے ہیں تو بیلنس آپ کا آؤٹ ہو جائے گا ڈیفینیٹلی. اچھا, ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ میں نے چائے اور کافی کے 2 کپ پی لیے ہیں تو دودھ کا انٹیک میرا پورا ہو گیا.
وہی یہی تو بات ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیلشیم جو دودھ کے تھرو لے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کیلشیم چاہیے، ہمیں نیوٹرینٹس چاہیے، جو مائکرو نیوٹرینٹس اور منرلز موجود ہیں دودھ میں وہ چاہیے. جب آپ کا ٹی یا کافی کے اندر جو کیمیکل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ اس کو بائنڈ کر لیتے ہیں تو وہ جسم میں اویلیبل ہی نہیں رہتے، سو کیلشیم ڈیفیشینٹ ہو جاتی ہیں مدرس اور ینگ گرلس.